میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں. ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی پہ فرد جرم عائد کر دی گئی اور عدالت نے فرد جرم میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے جان بوجھ کر عدلیہ کے احکامات کی حکم عدولی کی اور انہیں جو این آر او ججمنٹ آئی تھی اس کے پیراگراف 178 178 پہ عمل درآمد نہیں کیا. انہوں نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا. آخر وزیر اعظم نے سوئس حکام کو خط کیوں نہیں لکھا، پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. اور پروگرام میں آپ کو مزید کچھ انکشافات، کچھ ایسی میٹنگز بتائیں گے جو سوئٹزرلینڈ کے ججز کو انفلوئنس کرنے کے لیے کی گئیں، جس کے بارے میں ہمارے ایمبیسڈر جو اس وقت کے موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کا علم نہیں اور اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل یہ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی کابینہ کل کیا اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے. تھرڈ امپائر کی جو ضرورت ہے، جو محسوس کی جاتی ہے، اس کو کس طرح سے اوائڈ کیا جائے گا اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کا طریقہ کیا ہوگا. ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب، جو ہے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے توہین عدالت کیس سے متعلق اور ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی. ناظرین ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے کانفیڈینشیل میٹنگ کا جو کہ جنیوا میں ہوئی اور یہ سمری آف دا میٹنگ ہے جو کہ انویسٹیگیٹنگ جج ڈیواؤ کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میں اس وقت کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ، انویسٹیگیٹنگ جج ڈینیل ڈیواؤ، مسٹر جیکس پائتھون، مسٹر ڈومینک ہنچوز اور فرانسس روجر مشیلی شامل تھے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل میٹنگ تھی. اس پہ تاریخ ہے 26 مارچ 1997 کی. جب ہم نے اس وقت کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ سے بات کی اور ان سے اس خط کے بارے میں جاننا چاہا تو ایس ایم انعام اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کوئی ایسی میٹنگ کی. ہم نے انہیں کہا کہ وہ فون پہ آ کے یا آن کیمرہ اپنا موقف بیان کریں تو اس پہ انہوں نے معذرت ظاہر کی اور کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. تاہم اگر وہ ابھی بھی ہمیں لائیو پروگرام میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پروڈیوسر کا نمبر ان کے پاس موجود ہے. ناظرین اس خط میں بہت اہم انکشافات ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی جس میں اس وقت کے ہمارے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ جو نواز شریف دور کے ایمبیسڈر تھے، سوئٹزرلینڈ میں موجود تھے، انہوں نے جب انویسٹیگیشن جج کے ساتھ ملاقات کی تو انویسٹیگیٹنگ جج نے کہا کہ اس ملاقات کو خفیہ رکھا جائے، کانفیڈینشیل رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ خفیہ بات باہر آ گئی تو اس سے ان کی انویسٹیگیشن بری طرح سے متاثر ہوں گی. ساتھ ساتھ اسی جج کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو ایک میڈیا اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان فاؤنڈیڈ ایکوزیشنز کا جن کی بنیاد نہیں ہے اگر اس کے بارے میں وہ انڈائٹ کرتے ہیں تو اس پہ کافی نیگیٹو کرٹیسزم آئے گا، جس کے لیے ایک میڈیا اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم انکشاف اس میں کیا گیا ہے کہ جج ڈیواؤ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اور وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس پریشر کے تحت ایسی کوئی ججمنٹ دے دیں جس کے بارے میں وہ کانفیڈنٹ نہ ہو، کیونکہ جس سے وہ کنوکشن ہوگی اس پہ کرٹیسزم بہت زیادہ آئے گا. ناظرین ایس ایم انعام اللہ جو ہمارے ایمبیسڈر تھے انہوں نے تو اس کو ڈینائی کر دیا کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ میں، بلکہ ڈینائی نہیں کیا بلکہ ان کی یادداشت شاید ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تو ہم نے مسٹر جیکس پائتھون تھے ان سے کچھ دیر پہلے فون پہ بات کی اور میں کچھ سوالات جو میں نے ان سے انگریزی میں کیے ان کے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو وہ گفتگو سناتے ہیں. میں نے جب جج مسٹر جیکس پائتھون سے پوچھا کہ کیا آپ مسٹر جیک پائتھون ہیں تو انہوں نے اس کو کنفرم کیا اور یہ جواب دیا. I'm Jacques Piton, yes. میں نے مسٹر پائتھون سے پوچھا کہ میں آپ سے اس میٹنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے جج ڈیواؤ کے اور ایس ایم انعام اللہ کے ساتھ ہوئی، تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا. Yes, I have the minutes of that meeting of the 25th of March 1998. کیا ایمبیسڈر انعام اللہ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ Yes, he was taking part of that meeting. کیا جج نے کسی سٹیج پہ یہ کہا کہ اس کے منٹس ہیں اس کو ٹوٹل کانفیڈینشیل رکھا جائے کیونکہ اگر کسی طرح سے یہ چیز باہر آ گئی تو اس سے ان کی انویسٹیگیشنز بری طرح سے متاثر ہوں گی اور پریس لیکیج جو ہے اس سے نقصانات ہوں گے، اور میٹنگ میں موجود تمام لوگوں نے اس کو ایکنالج کیا؟ The document is headed strictly confidential. I would say basically the meetings with at that stage with the investigating magistrate Mr. DeVaux could be considered as being confidential, of course. Well, the question is how did you manage to get hold of it? I mean, if this is public knowledge in Pakistan because it is part of a file which everybody could read or take knowledge of, I would say there is no confidentiality. If it was given to you by someone who was not empowered to do it, this remains confidential.
مسٹر پائتھون نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کانفیڈینشیل چیز آپ تک کیسے پہنچی، اور اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جج ڈیواؤ کے ساتھ میٹنگ کی ریکویسٹ کس نے کی تھی؟ تو مسٹر پائتھون کا یہ جواب تھا. We had, during the time we were representing the Republic of Pakistan, we had several meetings with Judge DeVore just to check the progress of the investigation and see where we could give him some help, both in the legal assistance given by Judge DeVore to the Pakistan, or concerning the prosecution for money laundering in Switzerland. And the Judge DeVore was happy not to see only lawyers, but to see the representative of the Republic of Pakistan. And that's why at many occasions the ambassador, then in charge, ambassador of Pakistan in Switzerland, were taking part of that meeting. اور جب میں نے مسٹر پائتھون جو کہ اس وقت حکومت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، حکومت پاکستان کے وکیل تھے، ان سے پوچھا کہ کیا اس میٹنگ میں جس کو کانفیڈینشیل اور خفیہ رکھا گیا، جج نے کسی سٹیج پہ یہ کہا کہ ریپبلک آف پاکستان would defend itself against unfounded accusations in the press، اور اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی؟ تو مسٹر پائتھون کا یہ جواب تھا. Yes. اور پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ ڈاکومنٹ اور اس بات کی بھی بتاتا ہے کہ جج ڈیواؤ کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں اس امپورٹنٹ کیس کے حوالے سے، اور اگر اس میں وہ انڈائٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے کانفیڈنٹ نہیں ہے اور کہ اس سے کوئی کنوکشن ہو سکے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جج ڈیواؤ پہ پریشر کس طرح کے تھے، کس طرح کے پریشر وہ فیل کر رہے تھے؟ تو مسٹر پائتھون کا یہ جواب تھا. No, he's explaining himself what he means by that. He said when the defense of the indicted person was very active, and he said that after the indictment, the accused person have more weapons to defend themselves than before the indictment, and he cites himself, for instance, the help of a lawyer. Before the indictment, the help of a lawyer is limited. After the indictment, of course, the lawyer becomes necessary to any hearing. Secondly, he cites the fact that everything is confidential in the file before the indictment, but after the indictment, everybody or every member of the defense team could take knowledge of any documents produced in the file. And so he said, I understand your request that indictment be pronounced against the accused person, but I'm warning you, said Judge DeVore, my job as investigating magistrate will become more difficult after. And this is of common knowledge. This is clear. It is always like that. So there is nothing special in that remark. It is simple. کیا یہ کسی بھی امبیسڈر کے لیے ایک نارمل روٹین ہے سوئٹزرلینڈ میں کہ وہ کسی بھی جج سے جا کے ملے، اور کیا یہ جج کو انفلوئنس کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ تو مسٹر پائتھون جو حکومت پاکستان کے اس وقت کے وکیل تھے، ان کا یہ جواب تھا. No, I wouldn't say so. I wouldn't say so. ناظرین، یہ کچھ اہم انکشافات ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں. پاکستان میں 2007 کے بعد ہماری عدالتیں یقیناً بہت آزاد ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ میں جس پوری بنیاد پہ آج وزیر اعظم پہ توہین عدالت کا کیس بنایا گیا، اس انویسٹیگیٹنگ جج ڈیواؤ کے اوپر کیا پریشر سے کیا اقدامات لیے جا رہے تھے اس وقت وہاں پہ، اور مسٹر پائتھون جو اسے ایک خاص میٹنگ تھے جس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا، اس کے حوالے سے مزید کیا انکشافات ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو اس اہم خط کے بارے میں، اس اہم میٹنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پاکستان کے امبیسڈر ایس ایم انعام اللہ نے انویسٹیگیٹنگ جج ڈیواؤ کے ساتھ کی تھی، جس میں جج ڈیواؤ کا کہنا ہے کہ ان پہ بہت سارے پریشرز ہیں، انفاؤنڈڈ پریشرز ہیں کہ انڈائٹمنٹ دی جائے، کنوکشن دی جائے، اور جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں، اور اگر ایسا آیا تو ایک پریس میں بہت زیادہ اس کے خلاف، اگر یہ میٹنگ لیک ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ان کے خلاف کرٹیسزم آئے گا، جس کو کہ اوائڈ کرنا چاہیے. اس ملاقات کو ایس ایم انعام اللہ جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے سوئٹزرلینڈ میں، انہوں نے کہا کہ ان کی یادداشت ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تاہم
जो पाकिस्तान की हुकूमत के उस वक्त के वकील थे मिस्टर जैक्स पाइथन, उनसे मैंने बात की। उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि इस तरह की मीटिंग हुई थी और बिल्कुल उसमें एसएम इनामुल्लाह मौजूद थे। ना सिर्फ ये कि एसएम इनामुल्लाह उस मीटिंग में मौजूद थे बल्कि और मुलाकातें भी हुई। और एसएम इनामुल्लाह का ये भी कहना था कि सेनेटर सैफुर रहमान उनको प्रेशराइज करते थे कि स्विस हुक्काम और स्विस जजेस से मुलाकातें करें। ताहम एसएम इनामुल्लाह ने बीमारी की वजह से प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली। नाज़रीन, हम आपको गुफ्तगू सुना रहे थे मिस्टर जैक्स पाइथन की, जो हुकूमत पाकिस्तान के उस वक्त के वकील थे स्विस मुकदमात पे। और मैंने उनसे एक और सवाल किया कि जो स्विस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि अगर केस क्लोज होने के 10 दिन तक के बाद तक अपील फाइल ना की जाए तो केस क्लोज हो जाएगा, तो क्या अब स्विस मुकदमात खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं? तो मिस्टर जैक्स पाइथन ने ये जवाब दिया। The case is, for the time being, the case is closed, yes. The case, or to be more precise, the claim has been shelved. So you should make the difference between shelving a case or closing a case with a decision of non-guilty. If you shelve a case, it does not mean that we recognize that the accused person were not guilty, but you... और जब मिस्टर जैक्स पाइथन से पूछा गया कि क्या ये मुकदमा दोबारा खोले जा सकते हैं तो उनका ये जवाब था। The case could be reopened, but for this there are two conditions in my view, in my personal view. Perhaps some people could disagree. The first condition is the question of the statute of limitations, which is 15 years. So for facts which are older than 15 years, the statute of limitation takes place. So many of the offenses which have been prosecuted at that time are now barred by the statute of limitation. But what is not barred by the statute of limitation, of course, is what was done with the monies frozen in Switzerland when the General Attorney Zappelli decided to lift the freezing of that money. And since one knows the origin of that money, of course, in my view, the taking of that money and the appropriation of that money, which in fact should come back to Pakistan, might be considered as a new offense for which legal assistance could be given. But for cases which date back, let's say 15 years, which date back before 1997, the statute of limitation is barring any further investigation. और फिर मैंने मिस्टर पाइथन से पूछा कि वो पाकिस्तान में अदालत उज़्मा की कार्रवाई को शायद फॉलो कर रहे हो, और अदालत उज़्मा ने वजीर आज़म पे इस वजह से फर्द जुर्म आयद किए कि उन्होंने स्विस हक्काम को खत नहीं लिखा कि उन केसेस को दोबारा खोले। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो समझते हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के उस वक्त के वकील थे स्विट्जरलैंड में, कि ये केसेस दोबारा खोले जा सकते हैं। तो मिस्टर पाइथन का ये जवाब था। Well, there is a problem of immunity, I think. I'm not perfectly aware of what is going on in Pakistan, but I read certain articles of press. And there is a problem of immunity because as far as Mr. Zardari is concerned, as long as he is the chief of state, I think Switzerland will not prosecute him. मिस्टर पाइथन जिक्र कर रहे थे कि लिमिटेशन एक्ट के तहत स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक, अगर 15 साल से ज्यादा किसी केस को हो जाए तो उस पर लिमिटेशन एक्ट का इदराक हो जाता है। और साथ साथ उन्होंने सदर मुमलिकत की इम्यूनिटी का भी जिक्र किया। और मैंने उनसे फिर सवाल किया कि क्या अब स्विस केसेस की रीओपनिंग एक लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, तो उसका मिस्टर पाइथन ने यह जवाब दिया। It is contested because there are two ways of invoking immunity. The first one is to lift the immunity in Pakistan in accordance with the Pakistani constitution. And on this, of course, I have no advice. Simply, we could be faced with a decision of the Supreme Court, perhaps, stating that Mr. Zardari is still chief of state, but he does not enjoy immunity. But for Switzerland, it would not be enough, in my view. For Switzerland,
Switzerland would appreciate the thing not only on the basis of the Pakistani constitution, but also the international customs in matter of immunity. Generally speaking, consider that the chief of state in function could not be prosecuted, whatever the decision of the Supreme Court could be. اور مسٹر پائتھون جو حکومت پاکستان کے سوئس مقدمات میں وکیل تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو مرضی فیصلہ ہے سوئس حکام اور سوئس قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے اور انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صدر مملکت کے خلاف کیسز کو دوبارہ کھولا جا سکے. ناظرین یہ اس کانفیڈینشیل میٹنگ کا ہم آپ کو حال بتا رہے تھے, اس کی کنفرمیشن دے رہے تھے مسٹر جیکس پائتھون جو وکیل تھے حکومت پاکستان کی. وہ ملاقات جو انویسٹیگیٹنگ جج ڈینیل ڈیواؤ اور پاکستان کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ کے درمیان 25 مارچ 1998 کو 11 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک ہوئی, جس میں جج نے ذکر کیا کہ ان پہ بہت پریشرز ہیں اور ان کے پاس اتنا مواد نہیں کہ وہ کنوکشن اناؤنس کر سکے. ناظرین ہمارے پاس سوئس کیسز کے جو سوئس کورٹس نے ججمنٹ سنائی ہے اس کے بھی ڈاکومنٹس ہیں, وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے پروگرام میں دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد کامران, ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, رؤف کلاسا ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز, اور مہرین انور راجہ فارمر اسٹیٹ منسٹر فار لا. آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. کامران صاحب, وزیر اعظم صاحب پہ آج فرد جرم عائد اس لیے ہوئی کہ اور کہا گیا کہ وہ جان بوجھ کے عدالت عظمیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے, سوئس حکام کو لیٹرز نہیں لکھ رہے, جو پیراگراف 178 ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. یہ جو میٹنگ کا حال آپ کے سامنے آیا ہے, اس کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ وزیر اعظم یہ خط کیوں نہیں لکھ رہے؟ ارشد صاحب, اس میں یہ میٹنگ والا خط, اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے جو آپ نے ایک اور آرڈر آپ نے کہا ہے کہ وہ جس میں جو سوئس مقدمات بند کرنے والا آرڈر تھا, اس کے اگر آپ کانٹینٹس پڑھیں تو اس میں اگرچہ این آر او کا بھی ذکر ہے کہ این آر او آ چکا ہے اس لیے سے کیس بند ہونے چاہیے, لیکن اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ سوئس مقدمات میں کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملی اور یہ ان لائکلی ٹو بی انڈائٹڈ کے لفظ ہیں کہ جی اس میں کنوکشن ہونا ان لائکلی ہے, سوئس مقدمات میں سزا ہونا ناممکن ہے, اسی لیے اس میں انڈائٹمنٹ نہیں ہو رہی, فرد جرم عائد نہیں کی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ میرٹ پر کیسز بند ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ ملک قیوم اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے خط پہلے لکھا اور یہ مقدمات بعد میں بند ہوئے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف این آر او پر یا صرف ملک قیوم کے خط کی روشنی میں یہ مقدمات بند ہوئے. لیگل میوچل اسسٹنس جو تھی, میوچل لیگل اسسٹنس, وہ ضرور واپس لی تھی پاکستان نے, لیکن یہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس آرڈر کے جو ٹرمینیشن آرڈر ہے اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھی, لیک آف پروف تھا, جس کی وجہ سے یہ انکوائری جو تھی یا جو بھی کیسز تھے یہ بند ہوئے. پھر وہ جو آپ کا ابھی جو آپ نے یہ بات کی, یہ والا جو خط تھا, خط کہہ رہا ہوں, یہ جو سمری ہے انعام اللہ والی, جس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات سے کہا کہ وہ جج خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر پریشر تھا کہ میں ان کو انڈائٹ کروں, لیکن میں کیسے انڈائٹ کروں جبکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی کنوکشن بھی نہیں بنتی بعد میں. تو اگر جج کو ایک ایسا ہم اپنے ناظرین کو ان سوئس کورٹس کا یہ لیٹر اور یہ آرڈر آف ٹو کلوز دا کیس اس کے کچھ اہم نکات بتاتے ہیں. اگر ہم اپنے ناظرین کو, ہمارے پروڈیوسر صاحب اس آرڈر کی کاپی دکھا سکے تو اس میں وٹنسز کے بیانات بھی ہیں اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو ایس جی ایس کوٹیکنا کا کیس ہے اس کی جو ڈیٹیل ٹرمز کانٹریکٹ کی تھی وہ نومبر 1993 سے پہلے ہوئیں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور محترمہ بے نظیر کی حکومت بعد میں آئی. اور اس میں یہ بات بھی بڑے کلیئرلی کہی گئی ہے, جاوید طلعت صاحب کے اس میں ایویڈنس ہے اور جو کمپنی تھی ایس جی ایس کوٹیکنا اس کے حوالے سے بھی ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے. خلیل احمد صاحب تھے جو سی بی آر میں تھے اس وقت, ان کا ایویڈنس بھی موجود ہے اس میں, ان کے وٹنس سٹیٹمنٹس اس میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس میں جو کنکلوژن لی اس میں کہا گیا, صاف طور پہ کہا گیا, ایٹ لاسٹ the testimonies collected in the file and reported above show that no conclusive evidence which would allow to invalidate the final observation made on the basis of the file by the public prosecutor of Pakistan. Therefore, the proceedings will be closed. کہ ملک قیوم کا لیٹر آتا یا نہ آتا, اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو لے کے آگے چل سکتے. اور جو پبلک پروسیکیوٹر ڈینیل زیپلی ہیں انہوں نے بھی جب اپنا کیس کلوز کرنے کی پروسیڈنگز جو صدر آصف علی زرداری کے خلاف تھیں اور کمپنی کے خلاف تھیں اس میں بھی یہی بات کی
کہ 10 دن تک اس کے خلاف اپیل فائل کی جا سکتی ہے اور اگر 10 دن تک اپیل فائل نہ کی گئی تو یہ کیس کلوز تصور کیا جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اہم انکشافات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں، اعتزاز احسن خط کیوں نہیں لکھ رہے اور ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کل کیا اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سیٹ اپ پہ کیا بات ہوگی اور چیف منسٹر اگر کیئر ٹیکر لگانا ہے تو اس پہ کیا حکومت ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو اس اہم خط کے بارے میں، اس اہم میٹنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پاکستان کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ نے انویسٹیگیٹنگ جج ڈیواؤ کے ساتھ کی تھی، جس میں جج ڈیواؤ کا کہنا ہے کہ ان پہ بہت سارے پریشرز ہیں، ان فاؤنڈیڈ پریشرز ہیں کہ انڈائٹمنٹ دی جائے، کنوکشن دی جائے، اور جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں، اور اگر ایسا آیا تو ایک پریس میں بہت زیادہ اس کے خلاف، اگر یہ میٹنگ لیک ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ان کے خلاف کرٹیسزم آئے گا جس کو کہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس ملاقات کو ایس ایم انعام اللہ جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے سوئٹزرلینڈ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی یادداشت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، تاہم جو پاکستان کی حکومت کے اس وقت کے وکیل تھے مسٹر جیکس پائتھن، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور بالکل اس میں ایس ایم انعام اللہ موجود تھے۔ نہ صرف یہ کہ ایس ایم انعام اللہ اس میٹنگ میں موجود تھے بلکہ اور ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ایس ایم انعام اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینیٹر سیف الرحمان ان کو پریشرائز کرتے تھے کہ سوئس حکام اور سوئس ججز سے ملاقاتیں کریں، تاہم ایس ایم انعام اللہ نے بیماری کی وجہ سے پروگرام میں شرکت سے معذرت کر لی۔ ناظرین ہم آپ کو گفتگو سنا رہے تھے مسٹر جیکس پائتھن کی جو حکومت پاکستان کے اس وقت کے وکیل تھے سوئس مقدمات پہ، اور میں نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ جو سوئس پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اگر کیس کلوز ہونے کے 10 دن تک کے بعد تک اپیل فائل نہ کی جائے تو کیس کلوز ہو جائے گا، تو کیا اب سوئس مقدمات ختم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں؟ تو مسٹر جیکس پائتھن نے یہ جواب دیا۔ The case is, for the time being, the case is closed, yes. The case, or to be more precise, the claim has been shelved. So you should make the difference between shelving a case or closing a case with a decision of non-guilty. If you shelve a case, it does not mean that we recognize that the accused person were not guilty, but you... اور جب مسٹر جیکس پائتھن سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مقدمات دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں تو ان کا یہ جواب تھا۔ The case could be reopened, but for this there are two conditions in my view, in my personal view. Perhaps some people could disagree. The first condition is the question of the statute of limitations, which is 15 years. So for facts which are older than 15 years, the statute of limitation takes place. So many of the offenses which have been prosecuted at that time are now barred by the statute of limitation. But what is not barred by the statute of limitation, of course, is what was done with the monies frozen in Switzerland when the General Attorney Zappelli decided to lift the freezing of that money. And since one knows the origin of that money, of course, in my view, the taking of that money and the appropriation of that money, which in fact should come back to Pakistan, might be considered as a new offense for which legal assistance could be given. But for cases which date back, let's say 15 years, which date back before 1997, the statute of limitation is barring any further investigation. اور پھر میں نے مسٹر پائتھن سے پوچھا کہ وہ پاکستان میں عدالت عظمیٰ کی کارروائی کو شاید فالو کر رہے ہوں، اور عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم پہ اس وجہ سے فرد جرم عائد کیے کہ انہوں نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھا کہ ان کیسز کو دوبارہ کھولے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے اس وقت کے وکیل تھے سوئٹزرلینڈ میں کہ یہ کیسز دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، تو مسٹر پائتھن کا یہ جواب تھا۔ Well, there is a problem of immunity, I think. I'm not perfectly aware of what is going on in Pakistan, but I read certain articles of press
and there is a problem of immunity because as far as Mr. Zardari is concerned, as long as he is the chief of state, I think Switzerland will not prosecute him. مسٹر پائتھون ذکر کر رہے تھے کہ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت سوئٹزرلینڈ کے قانون کے مطابق، ان کے رولز کے مطابق اگر 15 سال سے زیادہ کسی کیس کو ہو جائے تو اس پہ لمیٹیشن ایکٹ کا ادراک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے صدر مملکت کی امیونٹی کا بھی ذکر کیا، اور میں نے ان سے پھر سوال کیا کہ کیا اب سوئس کیسز کی ری اوپننگ ایک لیگل امپاسبلٹی ہے، تو اس کا مسٹر پائتھون نے یہ جواب دیا. It is contested because there are two ways of invoking immunity. The first one is to lift the immunity in Pakistan in accordance with the Pakistani constitution. And on this, of course, I have no advice. Simply, we could be faced with a decision of the Supreme Court, perhaps, stating that Mr. Zardari is still chief of state, but he does not enjoy immunity. But for Switzerland, it would not be enough, in my view. For Switzerland, Switzerland would appreciate the thing not only on the basis of the Pakistani constitution, but also the international customs in matter of immunity. Generally speaking, consider that the chief of state in function could not be prosecuted, whatever the decision of the Supreme Court could be. اور مسٹر پائتھون جو حکومت پاکستان کے سوئس مقدمات میں وکیل تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو مرضی فیصلہ ہے، سوئس حکام اور سوئس قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، اور انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ صدر مملکت کے خلاف کیسز کو دوبارہ کھولا جا سکے. ناظرین، یہ اس کانفیڈینشیل میٹنگ کا ہم آپ کو حال بتا رہے تھے، اس کی کنفرمیشن دے رہے تھے مسٹر جیکس پائتھون جو وکیل تھے حکومت پاکستان کی. وہ ملاقات جو انویسٹیگیٹنگ جج ڈینیل ڈیواؤ اور پاکستان کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ کے درمیان 25 مارچ 1998 کو 11 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک ہوئی، جس میں جج نے ذکر کیا کہ ان پہ بہت پریشرز ہیں اور ان کے پاس اتنا مواد نہیں کہ وہ کنوکشن اناؤنس کر سکے. ناظرین، ہمارے پاس سوئس کیسز کے جو سوئس کورٹس نے ججمنٹ سنائی ہے اس کے بھی ڈاکومنٹس ہیں، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے پروگرام میں دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد کامران، ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، رؤف کلاسا ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز، اور مہرین انور راجہ فارمر اسٹیٹ منسٹر فار لا. آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. کامران صاحب، وزیر اعظم صاحب پہ آج فرد جرم عائد اس لیے ہوئی کہ اور کہا گیا کہ وہ جان بوجھ کے عدالت عظمیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے، سوئس حکام کو لیٹرز نہیں لکھ رہے، جو پیراگراف 178 ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. یہ جو میٹنگ کا حال آپ کے سامنے آیا ہے، اس کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ وزیر اعظم یہ خط کیوں نہیں لکھ رہے؟ ارشد صاحب، اس میں یہ میٹنگ والا خط، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے جو آپ نے ایک اور آرڈر آپ نے کہا ہے کہ وہ جس میں جو سوئس مقدمات بند کرنے والا آرڈر تھا، اس کے اگر آپ کانٹینٹس پڑھیں تو اس میں اگرچہ این آر او کا بھی ذکر ہے کہ این آر او آ چکا ہے اس لیے سے کیس بند ہونے چاہیے، لیکن اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ سوئس مقدمات میں کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملی، اور یہ ان لائکلی ٹو بی انڈائٹڈ کے لفظ ہیں کہ جی اس میں کنوکشن ہونا ان لائکلی ہے، سوئس مقدمات میں سزا ہونا ناممکن ہے، اسی لیے اس میں انڈائٹمنٹ نہیں ہو رہی، فرد جرم عائد نہیں کی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ یہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ میرٹ پر کیسز بند ہوئے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ ملک قیوم اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے خط پہلے لکھا اور یہ مقدمات بعد میں بند ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف این آر او پر یا صرف ملک قیوم کے خط کی روشنی میں یہ مقدمات بند ہوئے. لیگل میوچل اسسٹنس جو تھی، میوچل لیگل اسسٹنس، وہ ضرور واپس لی تھی پاکستان نے، لیکن یہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس آرڈر کے جو ٹرمینیشن آرڈر ہے اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھی، لیک آف پروف تھا، جس کی وجہ سے یہ انکوائری جو تھی یا جو بھی کیسز تھے یہ بند ہوئے. پھر وہ جو آپ کا ابھی جو آپ نے یہ بات کی، یہ والا جو خط تھا، خط کہہ رہا ہوں، یہ جو سمری ہے انعام اللہ والی، جس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات سے کہا کہ وہ جج خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر پریشر تھا کہ میں ان کو انڈائٹ کروں، لیکن میں کیسے انڈائٹ کروں جبکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی کنوکشن بھی نہیں بنتی بعد میں. تو اگر جج کو ایک ایسا ہم اپنے ناظرین کو ان سوئس کورٹس کا یہ لیٹر اور یہ آرڈر آف ٹو کلوز دا کیس، اس کے کچھ اہم نکات بتاتے ہیں. اگر ہم اپنے ناظرین کو ہمارے پروڈیوسر صاحب اس آرڈر کی کاپی دکھا سکیں تو اس میں وٹنسز کے بیانات بھی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو ایس جی ایس کوٹیکنا کا کیس ہے، اس کی جو ڈیٹیل ٹرمز کانٹریکٹ کی تھی وہ نومبر 1993 سے پہلے ہوئیں، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور محترمہ بے نظیر کی حکومت بعد میں آئی. اور اس میں یہ بات بھی بڑے کلیئرلی کہی گئی ہے، جاوید طلعت صاحب کے اس میں ایویڈنس ہے، اور
جو کمپنی تھی ایس جی ایس کوٹیکنا، اس کے حوالے سے بھی ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے. خلیل احمد صاحب تھے جو سی بی آر میں تھے اس وقت، ان کا ایویڈنس بھی موجود ہے اس میں، ان کے وٹنس سٹیٹمنٹس اس میں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس میں جو کنکلوژن لی اس میں کہا گیا، صاف طور پہ کہا گیا، ایٹ لاسٹ دا ٹیسٹیمنیز کلیکٹڈ ان دا فائل and reported above show that no conclusive evidence which would allow to invalidate the final observation made on the basis of the file by the public prosecutor of Pakistan. Therefore, the proceedings will be closed. کہ ملک قیوم کا لیٹر آتا یا نہ آتا، اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا کنکلوسیو ایویڈنس نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو لے کے آگے چل سکتے. اور جو پبلک پروسیکیوٹر ڈینیل زپیلی ہیں، انہوں نے بھی جب اپنا کیس کلوز کرنے کی پروسیڈنگز جو صدر آصف علی زرداری کے خلاف تھیں اور کمپنی کے خلاف تھیں، اس میں بھی یہی بات کی کہ 10 دن تک اس کے خلاف اپیل فائل کی جا سکتی ہے، اور اگر 10 دن تک اپیل فائل نہ کی گئی تو یہ کیس کلوز تصور کیا جائے گا. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اہم انکشافات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کیس میں اہم ڈیولپمنٹس کیا ہیں، اعتزاز احسن خط کیوں نہیں لکھ رہے، اور ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کل کیا اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سیٹ اپ پہ کیا بات ہوگی، اور چیف منسٹر اگر کیئر ٹیکر لگانا ہے تو اس پہ کیا حکومت ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں، جہاں ہم نے آپ کو بہت اہم انکشافات سے آگاہ کیا. سوئس مقدمات کے حوالے سے ہم نے آپ کو وہ لیٹر دکھایا جو اس خفیہ ملاقات کے حوالے سے تھا جو پاکستان کے ایمبیسیڈر ایس ایم انعام اللہ، انویسٹیگیٹنگ جج ڈینیل ڈیواؤ، مسٹر جیکس پائتھن کے درمیان 25 مارچ 1998 کو ہوئی. ملاقات 11 سے 12:30 تک رہی، جس میں جج ڈیواؤ کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر بہت ایکسٹریم پریشر ہے اور وہ ایسا ہی کین ناٹ افورڈ ٹو پروناؤنس انڈائٹمنٹس آف وچ ہی ڈز ناٹ فیل کانفیڈنٹ دیٹ دے ول لیڈ ٹو کنوکشن. وہ ایسی انڈائٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے جس پہ انہیں یقین نہ ہو کہ جس سے کہ کنوکشن ہوگی، تاہم پریشر کا انہوں نے ذکر کیا. ہم نے آپ کو ناظرین یہ آرڈر آف دا سوئس کورٹ وہ آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں دکھایا ہے، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اتنا ایویڈنس نہیں تھا، چاہے ملک قیوم کا لیٹر آتا یا نہ آتا، اس میں ان گواہان کے بیانات موجود ہیں جو اس کیس سے متعلقہ تھے، جس میں جاوید طلعت صاحب تھے، پاکستان کے حکام تھے، ایس جی ایس کوٹیکنا کیس کی کمپنی کے بیانات ہیں. اور اس کے بعد یہ لکھا گیا، اور جو پروسیکیوٹر تھے زپیلی، انہوں نے کہا کہ 10 دن کی مہلت ہے اگر اپیل فائل کی جائے. کوئی اپیل فائل نہیں کی گئی، اور جو ایویڈنس سامنے آیا اس کی بنا پہ یہ مقدمات ختم کیے گئے. ہم نے آپ کو اس وکیل سے بات چیت کروائی، وہ سنائی جن کا کہنا تھا، اور یہ وہ وکیل ہیں جو حکومت پاکستان کے وکیل تھے، جو صدر پاکستان اس وقت صدر پاکستان آصف زرداری کے خلاف مقدمات لڑ رہے تھے سوئس عدالتوں میں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ کر دے اس کا اطلاق سوئس قوانین کے مطابق نہیں ہوگا. سوئس قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے. سوئٹزرلینڈ میں لا آف لمیٹیشن ہے جس کے مطابق 15 سال سے زائد کیسز دوبارہ نہیں کھولے جا سکتے. میرین انور راجہ، سابق اسٹیٹ منسٹر فار لا، ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرین انور راجہ صاحب، کیا یہی وجہ ہے کہ اعتزاز احسن بار بار یہ کہتے رہے کہ میں عدالت کو تضحیک سے بچانا چاہتا ہوں، کیوں لیٹر نہیں لکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آج میں سمجھتی ہوں ایک تاریخ کا بہت اہم دن ہے. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کورٹ کے سامنے پیش ہوئے صرف اس لیے کہ جو ادارے جن کے لیے ہم نے بہت تگ و دو کی ان کو سٹرونگ کر سکیں اور جمہوریت کو آگے لے کے چل سکے. مگر یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ اداروں کو بھی کچھ دھیان کرنا پڑے گا. یہ وہ کیسز جو اداروں کو تو دھیان کرنا پڑے گا، آپ کے اتنے وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، یہ والی چیزیں انہوں نے کیوں نہیں عدالت کو بتائی ہیں؟ اچھا، سیف الرحمان جو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے لیے ایک عذاب کی طرح نازل ہوا، اس نے جھوٹے کیسز بنائے، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل پریشر میں آ کے کیسز بنائے گئے. میں آج صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 11 سال جناب آصف علی زرداری صاحب کو کورٹس میں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ لے جایا گیا،
اور کوئی چیز ثابت نہ ہو سکی، اور ہم نے بارہا کہا کہ یہ تمام معاملات جھوٹے ہیں۔ آج تو آپ نے خود پڑھ کے بتا دیا۔ مریم انور راجہ صاحبہ، آپ کو جس ڈاکومنٹ پہ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے، حکومت کو اس بات کا علم ہے، آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ آپ نے دیکھا ہوا تھا پہلے؟ دیکھیے ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ گیا ہے، آج پوری دنیا نے ڈاکومنٹ دیکھ لیا، آج تو ججز نے بھی یہ ڈاکومنٹ دیکھ لیا ہوگا۔ ہم نے آپ کی لیگل ٹیم کے پاس تھا، آپ نے دیکھا ہوا تھا یہ ڈاکومنٹ؟ دیکھیے لیگل ٹیم کے پاس تھا، میں اس لیگل ٹیم کے پاس ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو نہیں شاید اتنا بتا سکوں گی، مگر ایک بات بڑا کلیئر بتاتی ہوں کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیسز جن کی بنیاد کوئی نہیں تھی، وہ کیسز جو صرف میں سمجھتی ہوں ایک بائسٹ کے تحت بنائے گئے، آج ان کیسز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ 10,000 کنٹیمپٹ کے کیسز، یعنی ہزاروں کنٹیمپٹ کے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، مگر 2 کیسز چل رہے ہیں، اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس کنٹیمپٹ میں لے کے آیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، کوئی چوری نہیں کی، آئین کے مطابق جو ان کو ایک سمری بھیجی گئی آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کی۔ آج جو ڈاکومنٹس آپ نے بتائے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ملک و قوم پہ ایک طرح کا احسان کیا ہے۔ ان کی لیگل ٹیم کے پاس ایسے نے کیوں نہیں کیا؟ کلاسر صاحب، حکومت کے پاس بابر اوان جیسے وکیل موجود تھے، فاروق نائک صاحب موجود ہیں، لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، یہ والی چیزیں کیوں نہیں بتا رہے عدالت کو؟ اچھا ایک بات تو میرے لیے سب سے بڑی ایک طرح کے آپ کیسے شاک کی باتیں 2-3 ہیں جو یہ سٹوری آپ نے ساری بیان کی ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ ایک تو یہی والا پوائنٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک رپورٹر جا کے یہ ڈاکومنٹس، یہ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں، پچھلے 10 سال یا 12 سال پرانے ڈاکومنٹس ہیں، وہ نکلوا کے لے آیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہوگی ہے، اور کسی کو نہیں پتا، ٹاپ لیگل برینز ہے، پورا ریکارڈ حکومت کے پاس ہونا چاہیے، نیب کے پاس ہونا چاہیے، ان کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اس سے بھی میرا خیال حکومت کی نااہلی کا یا ان کی لیگل ٹیم کے کچھ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے آپ سیریسنس کے ہیں، نان سیریس ایٹیچیوڈ کو پتہ چلتا ہے کہ کورٹ کیسز کو شاید وہ سیریس نہیں لے رہے، اگر لے رہے تھے تو پھر وہ پراپر انویسٹیگیشن نہیں کر رہے تھے اور پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ اگر یہی ڈاکومنٹس، یہی پیپر اس وقت میرا خیال ہے جب NRO کیسز چل رہے تھے اور جب اس کی میرا خیال ریویو پٹیشن ہو رہی تھی، ایون سپریم کورٹ میں جب توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا، تو میرا خیال ان کی لیگل ٹیم کے پاس اگر اس طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے، یہ پیش کرتے، پیرے پڑھ کے سنائے جاتے، تو ممکن ہے حالات میں کامران آپ NRO کیس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ڈاکومنٹ جس پہ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل ہے، اس میٹنگ کا ذکر ہے، کیا یہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا گیا پورے NRO کیس میں؟ نہیں بالکل قطعاً یہ ڈاکومنٹ نہیں آیا، اور اس میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایون اس کو اگر آپ صرف توہین عدالت سے پہلے NRO کیس کی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور جب NRO پر نظر ثانی کی سماعت ہو رہی تھی اس وقت بھی لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیس کیوں حکومت کے وکیل نے پلیڈ نہیں کیا ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ، وجہ کیا تھی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جس میں جو یہ والا لیٹر ہے جو انور منصور نے جو کچھ کہا یا جو سمری آئی، یہ چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ بنتی رہیں، لیکن یہ چیزیں جو فیور میں تھیں یہ نہیں لائی گئیں۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کو شاید یہ خدشہ تھا کہ وہ ان ساری پروسیڈنگز کو، یہ جو سوئس مقدمات کی ہو رہی ہیں، اس کو شاید وہ سول پروسیڈنگ ڈکلیئر کریں گے اور کہیں گے کہ آرٹیکل 248 جو ہے یہاں پہ بینیفٹ نہیں دیتا آصف علی زرداری کو۔ انہی لیٹرز میں ذکر ہے کہ یہ تو سول پروسیڈنگ سی۔ مریم انور راجہ صاحبہ، کیا حکومت کی کوئی اور اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں سیاسی شہید بننا ہے، ہمیں سیاسی طور پہ سمپتیز چاہیے، اور اتنا سٹرونگ مقدمہ جو بظاہر ڈاکومنٹ سے تو لگتا ہے جس پہ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل لگا ہوا ہے، جو آرڈر ہیں بڑے واضح قسم کے آرڈرز ہیں سوئس عدالتوں کے، اس میں ٹائم لمیٹیشن کا بھی ذکر ہے، انٹرنیشنل قوانین کا بھی ذکر ہے، امیونٹی کا بھی ذکر ہے، لیکن ان ساری چیزوں پہ حکومت لا پوائنٹس پہ آ کے تو بات ہی نہیں کرتی۔ دیکھیے جہاں تک آپ نے کہا شہید سیاسی ہونے کا ہمیں کوئی شوق ہے، تو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں اور پراپر شہادت دی ہو، جناب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام میں لوں گی، اب ہمیں سیکھ جانا چاہیے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود دیکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے سیاسی مصلحت کیا ہے کہ امیونٹی کلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایک منٹ مجھے آپ دیں گے۔ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کیسز کن بنیاد پہ بنائی گئی، امیونٹی کلیم کرنا یا نہ کرنا، آئین کے اندر ایک آرٹیکل 248 موجود ہے اور آئین آپ کو اس کی پاور دیتا ہے، اور میں نہیں سمجھ سکتی کہ انٹرپریٹیشن آرٹیکلز کی آئین کی کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، آئین کی انٹرپریٹیشن آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ آئین کے مطابق کامران صاحب آرٹیکل 248 آج بھی ذکر آیا ہوگا، کل بھی ذکر آیا، جب پرائم منسٹر لاسٹ ٹائم پیش ہوئے۔ انسٹیٹیوشن کو خیال کرنا چاہیے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، ملک و قوم کی کیا ہے۔ مریم انور راجہ صاحبہ، آپ ہی کا پوائنٹ میں لے کے آگے، کامران کیونکہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں، کور کرتے ہیں، کلاسر صاحب نے بھی کیا، بڑی کوئکلی آپ بتا دیں 248 پہ ججز کہتے رہے کہ آپ آکے امیونٹی کلیم تو کریں، ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، حکومت نے ابھی تک اس آپشن کو ایکسرسائز کیوں نہیں کیا؟
یار ارشد اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا میں ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ سمجھتے تھے ویسٹرن کنٹریز کا جو ججز ہیں لا ہیں اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, ممکن ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایمبیسڈر جائے, اس کا وکیل جائے اور جا کے کسی جج کو اس طرح کا انفلوئنس کرے, میٹنگ کرے. مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں میرا جو اعتماد تھا ویسٹرن اس پہ جوڈیشل. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس میں نام اللہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں جا کے کسی جج کو انفلوئنس کروں گا. کامران آرٹیکل 248 کا بڑا کوئکلی بتا دیں, حکومت نے ابھی تک اس پہ کیس اپنا بلڈ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے جب یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں, اعتزاز احسن پیش ہوئے ہیں اور وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ 248 کی تحت استثنا ہے اس لیے انہوں نے خط نہیں لکھا. اب عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ 248 کے تحت استثنا, یہ بات ہم سے پوچھیں. یعنی عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں انٹرپریٹیشن کا موقع دیا جائے. عدالت چاہ رہی ہے کہ امیونٹی کے کلاس جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں اس پہ عدالت اپنا حتمی فیصلہ. ناظرین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو وفاقی کابینہ میں ہونے والے کل جو کیبنٹ کی میٹنگ ہونی ہے, اہم فیصلے جس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کے حوالے سے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اور کیا اہم فیصلے ہوں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سیاستدان تھرڈ امپائر سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہے؟ رؤف کلاسا صاحب, وفاقی کابینہ میں کل 20ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت ہونے کی توقع ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ ارشد میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 71 کے الیکشن کو کہا جاتا ہے بڑے فیئر تھے, اور ان کے بعد جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ڈسپیوٹڈ, بھٹو صاحب نے خود کروائے اپنی نگرانی میں, آپ کو پتہ ہے ڈسپیوٹڈ ہو گئے تو بھٹو صاحب کو جانا پڑا. جنرل جا صاحب نے کروائے اپنی ہی یہ نگرانی میں کرائے 85 کی اسمبلی کو جس کو نہیں مانتے لوگ. آپ 88 کے دیکھ لیں, 90 کے دیکھ لیں, اس کے بعد 93 کے دیکھ لیں, اس کے بعد 97 کے دیکھ لیں, 2002 کے دیکھ لیں. کبھی بھی نیوٹرل گورنمنٹس پاکستان میں نہیں ہے جو آ کے الیکشن کراتی. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مائل سٹون ہے پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ہسٹری میں کہ پہلی دفعہ پاکستانی سیاستدان اس بات پہ راضی ہو گئے جو نیکسٹ پاکستان میں الیکشن ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں لیگلی کانسٹیٹیوشنلی طور پر 40 سال میں پہلی دفعہ آپ کے ہاں جو بھی آپ کا سیٹ اپ آئے گا نیوٹرل ہوگا. اور میرا خیال ہے آپ کو جو ہر دفعہ ایک یہ اس کی ضرورت پڑے, تھرڈ امپائر کی ضرورت پڑتی ہے, وہ آئے اور سیاسی یہ پارٹیوں کے درمیان, سیاستدانوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں اور جو ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں, دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں. ہاں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو کال جو ہے اہم نکات کیا ہیں, کیا چیز ہونے جا رہی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بنانے کے حوالے سے, کیا اہم نکات کل وفاقی کابینہ دیکھے گی؟ ایک چیز تو یہ ہے جو ہمارے پاس سمری بھی ہے, میرا خیال سکرین پہ بھی شاید نظر آ رہی ہے, کل وہاں پہ بل پیش ہو رہا ہے جو اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس نئے قانون کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں مینڈیٹری کر دیا جائے گا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ وہ یہ قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھیں اور کسی ایک نام پہ جا کے اتفاق کریں کہ اس پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہوگا کون ہوگا. اگر ان دونوں کا نہیں اتفاق ہوتا تو پھر وہ آپ ایک اس کو کہیں گے, اسپیکر کو کہیں گے کہ آپ ایک 8 رکنی کمیٹی بنائیں جس میں 4 ممبر قومی سے اس میں رولنگ پارٹی کے ہوں گے اور 4 آپ کے اپوزیشن کے ہوں گے. ان کے پاس 3 دن ہوں گے, 2 نام بھیجیں گے پرائم منسٹر صاحب بھیجیں گے کہ میرے خیال سے یہ لوگ ہو سکتے ہیں وزیر اعظم, اور 2 نام بھیجیں گے اپوزیشن وہاں پہ لیڈر بھیجیں گے, اور اس کے بعد ان میں سے وہ جو کمیٹی ہوگی سینٹ کے ممبران بھی ہو سکتے ہیں, قومی اسمبلی کے بھی ہو سکتے ہیں, اور ان میں سے ایک متفقہ طور پر آپ ایک وزیر اعظم چنیں گے جس میں اپوزیشن کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے, حکومت کا بھی ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں جتنے بھی وزیر بنائیں گے ان کے نام بھی اسی طریقے سے آپ جا کے سلیکٹ کریں گے, اور سیم جو فارمولہ یہ اپلائی کرے گا آپ کے جا کے صوبوں پہ. اور یہ میرا خیال ہے بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ایک طرح کے میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ 65 سال میں ایک پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشنل طور پر آپ راضی ہو گئے ہیں کہ ایسے آپ لوگ لے کے ہیں جن پہ حکومت کو بھی اعتبار ہو, اپوزیشن کو اعتبار ہو. لیکن یہ تو میرین انور راجہ صاحبہ, حکومت وفاقی کابینہ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہی ہے, اس پہ کیا اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ اس طرح کا سیٹ اپ ہم لا رہے ہیں اور وفاقی کابینہ میں یہ سمری جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب, یہ ایک پہلے سے جب ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے تھے تو ہم نے یہ پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ہم آزادانہ اور فیئر الیکشن کرانے کی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا کہ جو نادرا
کا सेट अप किया गया और जो वोटरों की इंदराज किए गए, एक सिस्टम हम लेके आ रहे थे और हम ये चाहते हैं, प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो और इक्वल फील्ड दी जाए। आप ये देखेंगे कि 20वीं तरमीम में हम ऑपोजिशन को भी, जो इतने दिन लगे, वो ऑपोजिशन को भी हम साथ लेके चलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऑपोजिशन को कहीं ड्रॉप करें। साहब जिनका बता रहे हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो नया तरीका, जिसकी कैबिनेट कल अप्रूवल देगी, जिस पे डिस्कशन करेगी, वो ऑपोजिशन के कॉन्फिडेंस के साथ है। देखिए, और बिल्कुल ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, और ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस मजीद हम उनको लेने की कोशिश करेंगे, मगर ये मामलात ऐसे हैं कि ऑपोजिशन पे को भी इस पे कोई एतराज नहीं होगा। और मैं आपको ये बताती चलूं कि ऑपोजिशन इस मुसव्वदे को, देखिए, ऑपोजिशन जस्ट फॉर सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं करनी चाहिए। अब मामलात बहुत आगे जा चुके हैं। इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इस मुल्क को तीसरे एम्पायर से हमेशा के लिए जान छुड़ानी है, और वो सिर्फ सियासतदान कर सकते हैं, थर्ड एम्पायर से जान सियासतदान कर सकते हैं। और वही बात है जिसके मुताबिक कल वफाकी काबीना में ये समरी जारी है। रऊफ क्लासर साहब, काबीना के इजलास में जब ये समरी पेश होगी तो क्या इसमें यह भी बताया गया है कि नए इंतखाबात कौन कराएगा और कैसे कराएगा? जी, ऐसे देख, जो आप सवाल बार बार पूछ रहे थे, क्या अपोजिशन का इसमें रोल है? बिल्कुल रोल है इनकी। आप कह सकते नवाज लीग से पूरे 1.5 हफ्ते तक मुज़ाकरात होते रहे और नवाज लीग ने इसमें प्रॉपरली इसको सपोर्ट के, बल्कि मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता ही नवाज लीग को है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बाई इलेक्शंस को हम आके लीगल कवर दें तो आप ये क्लास डालें। लिहाजा इसका क्रेडिट है तो मेरा ख्याल है नवाज लीग को जाना चाहिए ये फर्स्ट, उसके बाद हुकूमत को जाना चाहिए। इन्होंने भी जिद नहीं की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर यह था कि मौजूदा वजीर आजम भी इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मेरा ख्याल समझदारी का सबूत दिया। इन्होंने भी जिद नहीं की। एक कह सकते हैं सियासतदानों ने बैठ के एक बेहतरीन फार्मूले पे खुद एग्री किया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल है। और पाकिस्तान में जो बार बार हमारे इल्जामात लगते हैं कि धांधली हो गई, फलां गलत बंदा आ गया, फलां ठीक आ गया, तो मैं समझता हूँ धांधली के इल्जामात को ये फाइट बैक करने के लिए, पाकिस्तान में न्यूट्रल फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए कल जो कबीना में ये तरमीम आ रही हो जिसको अपोजिशन की सपोर्ट हासिल है, आप कह सकते हैं माइलस्टोन है, एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझते जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अच्छा, मेरीन अनवर राजा साहब, हमें तो ये इंप्रेशन था कि पहले पार्लियामेंट से 20वीं आईनी तरमीम का मसवदा पास होगा और उसके बाद कानून बनेगा, तो ये काबीना में ये पहले चीज क्यों जा रही है? काबीना की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स ना हो या आइन में मौजूद नहीं है। आइन में क्लॉजेज है और आइन में ये चीज मौजूद है। कोई ऐसी इलीगल चीज नहीं है जो होने जा रही है। और एक हफ्ता तक मुज़ाकरात चलते रहे। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन हमारे साथ चले, क्योंकि ऑपोजिशन भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। हम किसी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से तो बात कर सकते हैं, उसकी बात मान सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, हाँ हमारी ऑपोजिशन में क्यों ना हो, मगर कोई तीसरा आके हमारे लिए डिसीजंस ले, हम इस चीज को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। हम एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं, थर्ड एम्पायर का भी आपने जिक्र किया, देखिए थर्ड एम्पायर का जिक्र आपने किया था जिसको मैं आगे लेके चली थी। मैं ये कहना चाहती हूँ थर्ड एम्पायर कोई भी हो, अब 2 एम्पायर होंगे जो आपस में डिसाइड करेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। मैच 5 साल का होगा, 4 साल का होगा या 1 महीने का होगा। ये नहीं, मैच फिक्सिंग की बात नहीं कर रही मैं, टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रही हूं जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स करनी है। मैं नवाज शरीफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूं कि वो जमहूरियत का साथ देते रहे हैं, मगर कुछ ऐसे हॉक्स जो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, ये अच्छा नहीं है। आज जो काबीना ने फैसला किया है वो आइन और कानून के मुताबिक किया है। हम कल जो काबीना करने जा रही है वो बता रहे हैं। मैं समझती हूं इस बात को। अभी तक काबीना ने जो फैसले किए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। आपने मेरी बात को एकदम पिक कर लिया। मैं ये कह रही थी कि 100 से ज्यादा उस पर इंप्लीमेंटेशन हो चुकी हैं और कल जो फैसले किए जाएंगे वो भी कानून और आइन के मुताबिक होंगे और उसमें ऑपोजिशन का इनपुट भी मौजूद होगा। क्लासा साहब, कल भारत के साथ जो रवायती दुश्मनी है उसके हवाले से उसको खत्म करने के लिए कुछ तिजारत बढ़ाने का भी फैसला किया गया है और मेरे पास ये इत्तला है कि आपके पास वो समरी भी मौजूद है कि भारत से अभी भी तकरीबन 1335 अशिया हम नहीं मंगवा सकेंगे, वो नेगेटिव लिस्ट पे होंगी। ये कौन सी अशिया हैं जो नेगेटिव लिस्ट पे होंगी और इस हवाले से वफाकी काबीना क्या कर रही है? किस किस्म के एग्रीमेंट्स भारत के साथ कंसिडर करेगी वफाकी काबीना? जी ऐसे बिल्कुल, हमारे पास 2 समरीज हैं जो कल आ रही हैं। मेन एजेंडे आइटम पे कल आप कह सकते हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। एक तो 20वीं तरमीम आ रही है जो हमने बता दी है और इसके बाद 2 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंपॉर्टेंट समरीज भेजी हैं जो कबीना को दी गई हैं और मोस्टली जो इनका फोकस है कि भारत के साथ तिजारत आपने कैसे करनी है। और पाकिस्तान के जो ताजिर हैं हमेशा ही आके पाकिस्तान को कहते भी रहे, दुबई के जरिए पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की और भारतीय ताजरों की
کہ ٹریڈ ہوتی رہی, پہلے ہانگ کانگ کے ذریعے ہوتی تھی اور اب آپ جا کے دبئی کے ذریعے کرتے. میرا خیال ہے یہ کریڈٹ دینا چاہیے ظفر محمود سیکرٹری کامرس جو ہیں, وہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ان دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور پھر کابینہ کی سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی وائٹل رہی ہے, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہیں, اور ان لوگوں نے بیٹھ کے بھارت کے ساتھ بیٹھ کے جو وائٹل کی ایشو تھے ٹریڈ ریلیٹڈ تھے ان ایشو کو میرا خیال سارٹ آؤٹ کرنے میں, اور دونوں ملکوں کی تجارت 1335 کی لسٹ میں ذکر ہے کہ کون سے آئٹمز ہیں جو کہ نیگیٹو لسٹ پہ ڈالے جائیں. ایک انہوں نے یہاں پرپوزل موو کی تھی منسٹری آف کامرس نے, اور تمام پاکستان کے تاجروں اور صنعتکاروں کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں نیگیٹو لسٹ میں. براڈ ایریاز کون سے ہیں اس میں موسٹلی جو ارشد ہے نا, جو میرے پاس ان کی لسٹ ہے اور جو یہ چاہتے نہ ہیں, ایک اس میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے 16 آئٹم ہیں جو ہم نہیں چاہتے نہ ہیں, اس میں منرلز کے 3 ہیں, کیمیکلز 4 ہیں, اس میں فارماسیوٹیکل 32 ہیں, پلاسٹک 74 ہیں, ربر 24 ہیں, اور اس کے بعد پیپر اینڈ ووڈ کے 55 ہیں, ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ کے 77 ہیں, اور اس کے بعد آئرن اور سٹیل کے 25 ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہیں امپورٹنٹ چیز پاکستان میں گاڑیاں بڑی مہنگی ہیں, اور بھارت کے ساتھ جو آپ نے بین کی ہوئی ہیں, آپ کا آٹو سیکٹر میں 311 آئٹمز آپ چاہتے ہیں پاکستان نہ آئیں, حالانکہ آپ کو یاد ہوگا. لیکن میرین انور رائے صاحب, یہ جتنا ذکر کیا روف کلاسر صاحب نے, یہ تو وہ ساری اشیاء ہیں جو بھارت میں بہت زیادہ سستی ہیں, تو کیا ہم پاکستان کی عوام کے بدلے بزنس مین کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے؟ دیکھیے کل یہ معاملات کابینہ کیا اس پہ فیصلہ کرتی ہے, کل یہ ڈسکس ہوں گے کابینہ کے معاملات مگر ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ہم نے اکانومی کو امپروو کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں میئرز لینے ہوں گے, ہمیں پرانی فرسودہ تھاٹ سے سوچوں سے باہر نکلنا پڑے گا. دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور جناب آصف علی زرداری صاحب جب اکنامک کرنچ کی بات کرتے تھے تو سب اس پہ بڑی پریشان ہوتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ذخائر ہیں وہ میرے خیال میں دنیا سے زیادہ بہتر ہیں. اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا, اپنی سوچ کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا, لیکن عوام ابھی بھی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے. حکومت نے جتنے اقدامات لیے ہیں اس کے ثمر اور اس کے فوائد عوام تک کب پہنچیں گے اس کا شاید عوام خود ہی اگلے الیکشن میں فیصلہ کرے گی. اور ناظرین, آج پروگرام کیوں میں ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سوئس حکام کو شاید خط کیوں نہیں لکھا, اس کے پیچھے کیا عوامل ہے, اور آپ کو اس خفیہ ملاقات کا بتایا جس میں جج ڈیواؤ کے اوپر پریشر تھا, اور اس ملاقات میں پاکستان کے اس وقت کے ایمبیسڈر ایس ایم انعام اللہ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی, اس وقت کے وکیل جو حکومت پاکستان کے تھے انہوں نے کیا کنفرمیشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کل وفاقی کابینہ میں اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں 20ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تھرڈ امپائر کو باہر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا, اور اس حوالے سے نیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانے کے حوالے سے کیا ترامیم ہوں گی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.